کی ذمہ داری ہے جو کہ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں چینلز پوری کرنے کی، لیکن کوہ نور جو ہے وہ اس میں سبقت لے جاتا ہے اس حوالے سے کہ اس پر مستقل دین اسلام کے حوالے سے پروگرامز ڈیلی بیسز پہ الحمدللہ استخارہ کے نام سے پروگرام ہے، رائے فلاح کے نام سے پروگرام ہے، اور آپ بھی گائے بگائے جب ایام آتے ہیں تو آپ بھی پروگرام اس پہ 9 پہ بھی کرتی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو بنیادی پروگرام کا مقصد ہے نا وہ ہے اویئرنیس، کانسیپٹ کلیئر کرنا۔ ہمارے لوگوں کے ہاں نا کانسیپٹ دھندلا گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں شب برات کیا ہے، ہم نے یہ اس کو بڑا ایک نارمل سا سمجھ لیا کہ جی پٹاخے لے کے آنے ہیں، بچوں کو دینے ہیں، پٹاخے بجیں گے، گھر میں کھانا بنے گا، اور جو بیٹیاں بیائی گئی ہیں ان کے گھر میں کچھ سوئیاں وغیرہ یا وہ چیزیں بھیج دیں جی، اور یہ شب برات ہے۔ لیکن کانسیپٹ کلیئر کرنے بہت ضروری ہے، اور یہ جو آپ نے سوال کیا یہ انتہائی اہم ہے کہ کم از کم ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ طریقہ کیا ہے، اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم کیسے ہونا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رب کے حضور ہم نے کیسے جھکنا ہے۔ مین مقصد جی آج کی رات کا تو مین مقصد ہی ہے۔ تو میں اس حوالے سے عرض کروں گا، قرآن کریم سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو استغفار کرنا بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس امت میں موجود ہونا یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے ہے۔ اور پھر آگے اس کے دوسرے حصے میں فرمایا اللہ نے کہ جب تک کوئی توبہ کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، اللہ ان پر اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ یعنی استغفار اتنا محبوب عمل ہے اللہ کا کہ اگر یہ ہوتا رہے تو اللہ گناہوں کو درگزر فرماتا ہے اور اپنے عذاب کو اس قوم سے روک کر رکھتا ہے۔ اور پھر آگے استغفار کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے پارہ نمبر 5 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، کوئی بدعمالی کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، جاؤک تو پھر وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پہ آ جائے، ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے گا، ان کے در پہ آ جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پھر وہ بندہ مجھے ضرور بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو یہ پہلا جو بنیادی تصور ہے نا اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا جو قرآن نے ذکر کیا جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، خود بھی توبہ کرو اور ان سے بھی عرض کرو کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ تو یہ جاؤک سے علماء نے ہمارے لیے پھر آسانی کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی مدینہ منورہ جائیں، کیونکہ فزیکلی مدینہ منورہ جانا ہر بندے کے لیے تو پاسبل نہیں ہے۔ تو جب ہر بندے کے لیے پاسبل نہیں تو پھر قرآن کا یہ حکم ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگوں کے لیے ہے، ساری امت کے لیے نہیں ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، یہ حکم تو ساری امت کے لیے ہے۔ تو پھر علماء نے یہاں کیا، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، میں چاہوں گی کہ لوگ اس کو غور سے سنیں۔ جی بالکل، یہ اہم بات ہے۔ جاؤک سے مراد فزیکلی مدینہ منورہ میں ہونا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ آپ دنیا کے جس مرضی خطے میں ہیں آپ اپنی توجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیں۔ آپ جب پوری طرح اپنی توجہ ان کی بارگاہ میں کر لیں گے تو آپ جہاں بھی ہیں اللہ رب العزت اس آیت کے اس معنی کی برکت سے آپ کو یہ اعزاز دے گا کہ اس وقت آپ در رسول پہ حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کی اس جو مغفرت کی دعا ہے اس میں اللہ کے حضور جب ہاتھ اٹھا کے سفارش فرما دیں گے تو رب فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پھر تم ضرور مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ اور اس کی حکمت بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باعث سے جانے کی حکمت بھی یہی ہے کہ ہمارا رب تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اب کیا پتا کہ جس وقت میں ہم استغفار کے لیے اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اس وقت میرا رب جبار صفت جباریت میں ہے، صفت قہاریت میں ہے، غضب میں ہے، یا جلال میں ہے، یا کرم میں ہے، رحم میں ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی رحمت للعالمین۔ تو رب نے فرمایا جب اس وائے سے آؤ گے تو پھر میں تمہیں رحمان بن کے ملوں گا، رحیم بن کے ملوں گا، تواب بن کے ملوں گا، اس لیے کہ تم جس وائے سے آ رہے ہو اس حبیب کو میں نے یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان دی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو استغفار کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنی پوری توجہ کو رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیجئے۔ نمبر 2، سچے دل سے اپنی بدعمالیوں پہ، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کیجئے، شرمندگی کا اظہار کیجئے، اور آئندہ کے لیے سچی نیت سے توبہ کیجئے، اور اللہ کے حضور یہ وعدہ کیجئے کہ یا اللہ آئندہ ہم گناہوں کی زندگی کی طرف نہیں جائیں گے۔ جب یہ 2 کام کر کے آپ رب کے حضور استغفار کے لیے جھک جائیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے، تو پھر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یقیناً میرے ناظرین و سامعین اس بات کو سنیں گے، انہیں بڑا حوصلہ بھی نصیب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پہ کس قدر مہربانیاں فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، میری امت کا گنہگار بندہ اگر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جائے اور شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک جائے اور آنسو اس کے چہرے پہ بہہ جائے، اور آنسو کی مقدار کیا ہو؟ فرمایا ایک مکھی کے سر جتنا ہو۔ اب مکھی کا سر کتنا ہے؟ یعنی آپ کی آنکھ سے آنسو چھوٹا سا نکلا ہے اور چہرے پہ بہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب اتنا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے کہ جس کی آنکھ سے ندامت کا آنسو نکل کے بہ گیا، میں اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ وہ رب تو اتنا مہربان ہے، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اتنا بخشنے پہ مائل ہے، وہ تو اتنی مغفرت کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی چاہا، یہ منشا یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں، لیکن سستی بندوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ علامہ صاحب آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم گناہ پر فخر کرنا